آدھا ناظرین، خبروں کے بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ہلال ہاشم۔ پہلے خاص خبروں پر ایک نظر۔ جموں کشمیر سے متعلق 2023-24 کے لیے ریوائزڈ اور مالی سال 2024-25 کے لیے عبوری بجٹ آج پارلیمنٹ میں پیش۔ داخلہ امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق بل 2024 لوک سبھا میں پیش۔ نوجوان ہی وہ طاقت ہیں جو یوٹی اور ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ اور ضروری مرمت کے پیش نظر سری نگر جموں قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے کل رہے گی بند۔ اب خبروں کی تفصیل۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج جموں کشمیر سے متعلق 2023-24 کے لیے ریوائزڈ ایسٹیمیٹس اور سال 2024-25 کے لیے عبوری بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے۔ جموں کشمیر یوٹی کے محکمہ فائنانس نے موجودہ مالی سال کا سپلیمنٹری بجٹ اور نئے مالی سال کا عبوری بجٹ تیار کیا ہے۔ اس ضمن میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور چیف سیکریٹری اٹل ڈولو نے اپنا خاص کردار نبھایا۔ مرکزی سرکار نے موجودہ مالی سال کے دوران یوٹی سرکار کو 41,751.44 کروڑ اور آئندہ مالی سال کے لیے 37,277.74 کروڑ روپے فراہم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ سرکار نے وضاحت کی ہے کہ بعض ریاستوں کو ٹیکس کی منتقلی سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ یہ پوری طرح مالیاتی کمیشن کی سفارشات پر مبنی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ اس معاملے میں مرکز کا کوئی اختیار یا کسی طرح کا کوئی رول نہیں ہے اور اس اندیشے کے پیچھے سیاسی اغراض کار فرما ہے کہ کچھ لوگ ریاستوں کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے۔ سیتارمن کانگریس لیڈر ادھیر رنجن چودھری کے الزامات کے سوالات کے وقفے کے دوران لوک سبھا میں جواب دے رہی تھیں۔ چودھری نے یہ الزام لگایا تھا کہ ٹیکس کی منتقلی میں تخفیف کر کے مرکزی سرکار نے کرناٹک اور ان دیگر ریاستوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے جہاں بی جے پی کی سرکار نہیں ہے۔ سیتارمن نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ٹیکس کے تعلق سے نظام کام کر رہا ہے اور مالیاتی کمیشن کی سفارشات کے معاملے میں انہیں کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سرکار نے داخلہ امتحانات میں بے ضابطگیوں کی روک تھام کے لیے لوک سبھا میں امتحانات کے تعلق سے غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق بل 2024 پیش کیا ہے۔ عملے کے محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے یہ بل پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے مقامی اداروں کے قوانین میں ترمیم سے متعلق بل 2024 بھی لوک سبھا میں پیش کیا گیا۔ مذکورہ بل کا مقصد جموں کشمیر پنچایتی راج ایکٹ 1989، جموں کشمیر میونسپل ایکٹ 2000 اور جموں کشمیر میونسپل کارپوریشن ایکٹ 2000 میں ترمیم کرنا ہے۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے ایوان زیریں میں یہ بل پیش کیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے افسران سے کہا کہ وہ تکنیک کا استعمال مناسب انداز سے کریں اور حکمرانی کے نظام کو اور اس انداز سے مؤثر اور شفاف بنائیں تاکہ شہریوں کا پورا خیال رکھا جائے۔ انہوں نے آج راشٹرپتی بھون میں ارون جیٹلی نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف فائنانشل مینجمنٹ میں 31ویں بیچ کے زیر تربیت افسران سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ افسر ایسے وقت ملازمت اختیار کر رہے ہیں جب ملک ڈیجیٹل کایا پلٹ کے دور سے گزر رہا ہے اور خدمات بہم پہنچانے میں اور زیادہ صلاحیت کے تئیں عوام کی امیدیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ زیر تربیت افسر انڈین سول اکاؤنٹس سروس، انڈین ڈیفنس اکاؤنٹ سروس اور انڈین پوسٹ اور ٹیلی مواصلات سروس کے مالی اور اکاؤنٹ شعبے کے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج جموں میں ان NCC کیڈٹس سے بات کی جنہوں نے نئی دلی میں حال ہی میں یوم جمہوریہ کی تقریب میں شرکت کی۔ اس دوران کیڈٹس نے LG کو اپنے تجربات سے واقف کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے جموں کشمیر اور لداخ کے کیڈٹوں کو یوم جمہوریہ تقریب میں شریک ہونے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر منوج سنہا نے کئی NCC کیڈٹس کی نمایاں کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان پر یوٹی کو ناز ہے۔ منوج سنہا نے اس موقع پر کہا کہ نوجوان کو ہی بدلاؤ کے لیے کام کرنا ہوگا اور یہ نوجوان ہی ہیں جو یوٹی اور ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ نئی دلی میں ہونے والی یوم جمہوریہ کی تقریب میں جموں کشمیر اور لداخ سے تعلق رکھنے والے 122 کیڈٹس نے شرکت کی تھی۔ قانون اور انصاف محکمہ کے وزیر ارجن رام میگھوال نے کہا ہے کہ مودی سرکار نے بدعنوانی کو بالکل برداشت نہ کرنے کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ آج نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس کسی نے بھی بدعنوانی کا ارتکاب کیا ہے اسے جانچ ایجنسیوں کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ وزیر موصوف نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے سمن کو نظر انداز کرنے پر دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال پر نکتہ چینی کی ہے۔ میگھوال نے کہا کہ اگر کیجریوال کا یہ ماننا ہے
کہ وہ بے قصور ہیں تو انہیں جانچ ایجنسیوں کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ وزیر موصوف نے کانگریس سمیت ان سبھی اپوزیشن پارٹیوں کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا جو بدعنوانی کا ارتکاب کرنے والوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہیلتھ کیئر میں مزید بہتری لانے کے سلسلے میں صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے آج نئی دلی میں نیشنل ڈینٹل کمیشن کے نئے ہیڈ کوارٹر کا افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جموں کشمیر اور آندھرا پردیش میں 4 نرسنگ کالجوں کا ورچوئل موڈ کے ذریعے سنگ بنیاد رکھا۔ اس سلسلے میں راج بھون جموں میں ہوئی تقریب پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا موجود رہے۔ ادھر کپواڑہ کے ٹاؤن ہال میں بھی اس حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام ہوا اور اسی دوران مرکزی وزیر نے ورچوئل موڈ کے ذریعے ہندواڑہ نرسنگ کالج کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ خبروں کا بلٹن جاری ہے، رکتے ہیں ایک کمرشل بریک کے لیے۔ فیئر آج شروع ہوا۔ جموں کشمیر ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن اور انڈسٹریز اور کامرس محکمے کے مشترکہ اشتراک سے منعقد اس ٹریڈ فیئر کی صدارت انڈسٹریز اور کامرس کے کمشنر سیکرٹری وکرم جیت سنگھ نے کی۔ انہوں نے اس موقع پر JKTPO کی طرف سے اس ٹریڈ فیئر کا اہتمام کرنے کے لیے ان کی تعریفیں کی۔ بارہمولہ کے ڈپٹی کمشنر منگا شیرپا نے آج ضلع سطح کی ٹیکنیکل کمیٹی میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران ڈپٹی کمشنر نے کریڈٹ ایشوئنس اسکیم کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران کسانوں کو کم مدتی قرضہ جات فراہم کرنے کے معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کو بتایا گیا کہ پہلی بار ماہی گیروں کو KCC کے دائرے میں لایا گیا ہے اور اب 33,000 روپے تک کے قرضے جات انہیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ پلوامہ ضلع میں آج ڈپٹی کمشنر بشارت قیوم کی صدارت میں افسران کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں ضلع میں سہایتا اسکیم کی عمل آوری کا جائزہ لیا گیا۔ سہایتا اسکیم کا مقصد ان نوجوانوں کی مدد کرنا ہے جن کے اہل خانہ ملیٹنسی، کراس بارڈر شیلنگ یا مائن بلاسٹس میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ میٹنگ میں ان افراد کو مدد فراہم کرنے کے طور طریقوں پر بھی غور و خوض ہوا۔ بیماروں کو بہتر علاج و معالجہ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے ریڈیو ڈائگنوسٹکس ڈپارٹمنٹ نے سپر اسپیشلٹی ہسپتال شری بانگ سری نگر میں اتوار کے روز بھی MRI کرنے کی سہولیات دستیاب رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح بیمار اتوار کے روز بھی یہاں اپنا MRI کرا سکتے ہیں۔ میڈیکل کالج اسپتال کے ایڈمنسٹریٹر محمد اشرف حقاق نے دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کا مقصد بیماروں کا MRI کے لیے انتظار کم کرنا ہے۔ MRI کی جو سہولیات ہیں ہماری یہاں پر، اس میں یوجولی ہمارے قریباً دن میں 30 MRI ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا ویٹنگ پیریڈ رہتا ہے OPD میں 6-7 دن کا اور IPD میں 2 دن کا، تو اس کو کم کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے، سنڈے کی سہولیات ہم نے سٹارٹ کی۔ تو اس کا یہی مقصد ہے کہ جو ہمارے پیشنٹس یا مریض ہیں ان کو آسانی ہو اور ان کو MRI کی سہولیت کے لیے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر کے مشن ڈائریکٹر ناظم زئی خان نے آج گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنسز کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر تنویر مسعود بھی تھے۔ اس موقع پر انہوں نے ٹیلی مانس میں کام کر رہے کنسلٹنٹس اور کونسلرز سے بات چیت کی اور سینٹر کے کام کاج کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر مشن ڈائریکٹر نے ٹیلی مانس سیل کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ سیریکلچر محکمے کے ڈائریکٹر اعجاز احمد بٹ نے تھی دھارون سری نگر کے سیڈ فارم اور کئی ملبری نرسریوں دنہامہ، نوبک، آلسٹینگ وغیرہ علاقوں کی نرسریوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے کسانوں اور دیگر متعلقہ افراد سے بات چیت کی۔ ڈائریکٹر نے اس موقع پر کسانوں خاص کر گنچے ابریشم سے وابستہ کسانوں کو یقین دلایا کہ محکمہ انہیں ہر ممکن تکنیکی سہولت فراہم کرے گا۔ انہوں نے فیلڈ افسران اور فیلڈ عملے سے کہا کہ وہ کسانوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے سبزی منڈی بانہال میں آگ کی واردات میں ہوئے نقصان پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرین کی باز آباد کاری کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔ جموں کشمیر پولیس کے سوک ایکشن پروگرام کے تحت آج بڈگام کے SSP نے 65 طلباء کا ایک گروپ بھارت درشن ٹور کے لیے روانہ کیا۔ ان طلباء کے ہمراہ 4 پولیس اہلکار بھی ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز بڈگام میں آج SSP بڈگام الطاہر گیلانی نے اس گروپ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ فوج نے کنٹرول لائن کے نزدیک بگتور علاقے میں ونٹر گیمز کا اہتمام کیا۔
یہ کھیل برف سے جمے میدان پر منعقد کیے گئے۔ ان کھیل مقابلوں میں علاقے کے کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ فوج کا کہنا ہے کہ کھیل مقابلوں کے دوران کھوکھو، کبڈی اور دیگر ایونٹس کا اہتمام ہوا۔ مقامی لوگوں نے فوج کی طرف سے نوجوانوں کے لیے منعقد کیے گئے اس پروگرام کی کافی ستائش کی ہے۔ ایس ایس پی ٹریفک رولر روندر پال سنگھ نے آج اننت ناگ کے بیج بڑا علاقے کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے مختلف روٹوں پر گاڑیاں چلانے والے ڈرائیوروں سے بات کی اور انہیں ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے کی تاکید کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ڈرائیوروں کو تیز رفتاری سے گریز کرنا چاہیے۔ روندر پال سنگھ نے کہا کہ ایسے پروگرام آئندہ بھی جاری رکھے جائیں گے۔ محکمہ ٹریفک نے وادی کشمیر کے دیہی علاقوں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف زوردار مہم شروع کر رکھی ہے۔ بارہمولہ ضلع میں حال ہی میں پیش آئے ایک ٹریفک حادثے میں 10 انسانی جانیں ضائع ہو جانے کے بعد ٹریفک محکمہ حرکت میں آیا ہے۔ ٹریفک پولیس بارہمولہ کا کہنا ہے کہ اوڈی، شیری، بارہمولہ، ہائیگام اور پٹن کے مقام پر شاہراہ پر ناکے لگائے گئے ہیں تاکہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ سڑک کی مرمت کے پیش نظر کل گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند رہے گی۔ کسی بھی چھوٹی یا بڑی گاڑی کو ناشری ٹنل سے نوبگ ٹنل کے درمیان چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ قدم حالیہ بارشوں اور برفباری سے سڑک کو ہوئے نقصان کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر کے کئی علاقوں میں ہلکی سے درمیانے درجے کی برفباری ہوئی ہے۔ محکمہ نے پیش گوئی کی ہے کہ 6 فروری سے 14 فروری تک جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ فی الحال 14 فروری تک ویدر جو ہے عموماً ڈرائی رہے گا پورا جموں کشمیر کے اندر۔ اور آج تھوڑا سا لیٹ آفٹرنون یا ایوننگ کے ٹائم کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر ویری لائٹ سنو ہو سکتا ہے، بالکل جو ایکسٹریم جو ہائر ریس ہیں۔ باقی میدانی علاقوں کے اندر لوور ریس، مڈل ریس، کہیں پہ بھی کوئی بھی قسم کی بارشوں یا برفباری کے چانسز نہیں ہیں۔ تو اوورآل جو ہے ویدر 14 فروری تک ڈرائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو منیمم ٹیمپریچرز ہیں اس میں گراوٹ آیا ہے کچھ ایک اسٹیشنز کے اندر۔ اور کل سے جو ہے مطلب اچھا خاصا ٹھنڈ جو ہے ڈفرینٹ اسٹیشنز کے اندر اکراس ویلی اور کچھ ایک جو جموں علاقے کے جو پہاڑی علاقے ہیں جموں ریجن کے، وہاں پہ بھی جو ہے ٹیمپریچر جو ہے مائنس میں جا سکتا ہے۔ اور اب چلتے چلتے درجہ حرارت کے بارے میں جانتے ہیں۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 60 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔